السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ریسنٹلی ایک ویل نون اسپیکر ہمارے ہاں پاکستان میں تشریف لائے, نعمان علی خان, اور کچھ ان کے ویوز, کچھ اوپینینز, کچھ ان کی ویڈیوز فیس بک پیج اور سوشل میڈیا پہ آئیں, اور ان کے اوپینین سے ہمیں آگاہی ملی اور پتہ چلا کہ ان کے کچھ مسائل میں اوپینینز کتنے ہی پرابلمٹک ہیں اور کتنے ہی کانٹراڈکٹری ہیں اسلامک پیراڈائم سے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جینڈر رولز کا ہے, یعنی ڈیفالٹ جینڈر رولز, کہ آدمی اور عورت کا, خصوصاً عورت کا سوسائٹی میں ڈیفالٹ جینڈر رول کیا ہونا چاہیے. سفر میں تھے, انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فیس بک پیج سے. کچھ کلپس میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کروں گا, اور پھر قرآن اور حدیث کے مطابق میں اسے اینالائز کروں گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ جو لوگ انہیں سن رہے ہیں ان کے ویوز بعض جگہ کتنے پرابلمٹک ہیں. اینڈ اوور آل the style of his تفسیر, the methodology of his تفسیر, جس طریقے سے یہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, as you can see from this video, وہ بھی بہت پرابلمٹک ہے. یعنی ان کا جو تفسیر کرنے کا طریقہ ہے وہ سلف اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال اس پہ ایک مختلف ویڈیو بن سکتی ہے, لیکن اس ویڈیو کا پرپس وہ ایک چھوٹی سی 11 منٹ کی ویڈیو جو انہوں نے ریلیز کی ہے, ایک کوشچن کی بنیاد پر انہیں خاتون نے کوشچن کیا کہ what should be the role of women in our society as we are told to stay in our houses, یعنی we are made to look small. وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا عورت مردوں کی طرح سوسائٹی میں ایکولی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ so and so organizations and so and so speakers یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے تو گھر میں رہنا ہے, بند رہنا ہے, اور they are not allowed to leave their houses, بس انہوں نے گھر میں ہی رہنا ہے. تو کیا جس طریقے سے سوسائٹی میں مرد حضرات کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا اس طریقے سے عورت کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی؟ بیکاز اگر نہیں کر سکتی اور عورتوں نے گھر میں ہی رہنا ہے تو we are made to look small. تو اس پر نعمان علی خان صاحب نے کچھ جوابات دیے, قرآن کی آیات سے کچھ استدلال کیا, کچھ ڈرائیو کیا. تو میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا میں کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر جس آیت سے اور جس مسئلے سے وہ اپنے اس اوپینین کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یعنی ان کا لب لباب جواب کا یہ ہے, ایسنس یہ ہے کہ یس, women can contribute equally in the society the same as the man does. یعنی چونکہ men by profession can be lawyers, can be doctors, can be engineers, can be research scientists, so women can be equally, because women are just like men, they are part of our society. So by profession, by default, men or women کے society میں gender roles equal ہیں. There's nothing wrong with women being scientists, there's nothing wrong with women being lawyers. تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک کنفیوز کر دیا ہے, اور ہم نے قرآن کو غلط سمجھا ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہے, بلکہ women should be empowered and they should be told to leave houses, ورنہ ان کا جو بہت سارا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. یہ ایک لب لباب ہے ان کا جواب کا, اور اس جواب کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ قرآن کی آیات اور کچھ قصے, کچھ ہسٹری یا سیرہ میں سے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. تو ایک کر کے ہم آپ کے سامنے وہ کلپ چلائیں گے, اور پھر اس کا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو صحیح اوپینین بتائیں گے, اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نعمان علی خان صاحب کے ویوز کتنے ہی پرابلمٹک ہیں اس ایریا میں. تو پہلا کلپ آپ کے سامنے یہ دیکھیں, اپنے آنسر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو سورہ قصص میں ایک قصہ ہے وہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے. In the Quran, for example, there is no place where women are not being given or being put in a certain kind of cage. In the family, Allah did make men the head of the household. That is a leadership responsibility Allah gave men, which is why they're called qawwam, caretakers. And so they are responsible, and that's why they have to be financially responsible. So there's a leadership role there. But then there are other places in which women are taking leadership roles. Like at a very micro level, when Musa's mother lost Musa alayhi salam in the water, she also had Harun. Harun is the brother, but she sent the sister to go, because Harun's the older brother, so he already exists.
But she sends the sister to go, and she takes the lead and goes and all the way follows Musa alayhi salam to the castle, and then, even recommends that they bring the mother back. So the entire story rests on the intelligence of this little girl, who we recite about in Surah Al-Qasas. تو جی یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو نہیں بھیجا. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کی بہن شی ٹیکس دا لیڈ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ رولز عورت پلے کر سکتی ہے ادر دین دا ہاؤس ہولڈ، لائک موسیٰ علیہ السلام سسٹر ڈیڈ. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے وہ ان کی بیٹی کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو نہیں بھیجا. اچھا اب میں تھوڑا سا رک کے یہ ذرا انہوں نے جو ڈرائیو کیا اس قصے سے وہ میں ذرا پوچھنے کی کوشش کروں گا، اور میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی ساری ازمپشنز یہاں پہ انوالو کر کے اور پھر ایک رولنگ ڈرائیو کی ہے. مثلا ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ ہارون علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن دونوں بیک وقت موجود تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہارون علیہ السلام کی بہن کو بھیجنا پریفر کیا، ہارون علیہ السلام کو بھیجنا پریفر نہیں کیا؟ یہ تو آپ نے ازیوم کیا ہے نا کہ ہارون علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے اور ہارون علیہ السلام کی بہن بھی اس وقت موجود تھی. اینڈ موسیٰ's mother preferred her daughter over her son to take this lead. This is just your assumption. بہت ممکن ہے کہ اس وقت ہارون علیہ السلام نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس وقت ہارون علیہ السلام بہت چھوٹے ہوں، ان کی بہن سے ان کی بہن بڑی ہیں. اور تو اور یہ ایک رول جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پلے کیا تھا وہاں پہ، کہ وہاں پہ گئیں، ان کو سمندر کے راستے میں فالو کیا اور پھر فرعون کے گھر پہ گئیں، اور فرعون کے گھر کے اندر جانا، ظاہر سی بات ہے ایک مرد یہ ٹاسک نہیں لے سکتا. مرد کو ایک آنا الاؤ، یعنی مرد کے لیے جتنی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے کہ اس کو فرعون کے گھر داخل کیا جائے اور اس کو اس طرح کی باتیں بتائی جائیں، یہ عورت زیادہ اچھے طریقے سے رول پلے کر سکتی ہے. تو یہاں سے کوئی عورت کی ایک معاشرے میں لیڈرشپ ثابت نہیں ہوتی ہے. میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ عورت کو ولایت خاصہ دی جا سکتی، مثال کے طور پر اسکولز کی لیڈرشپ دی جا سکتی ہے، اس کو پرنسپل بنایا جا سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن وغیرہ میں ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ڈیفالٹ لیڈرشپ یا ڈیفالٹ ویمنز رول ان دی سوسائٹی ثابت کرنا، یہ جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں نکل رہا، بلکہ آپ نے اس قصے میں بہت ساری assumptions لے کے اپنا آرگیومنٹ ڈرائیو کیا. پھر اب دوسرا کلپ جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا نعمان علی خان کا. The principle in Islam, Allah did not say women should, remain hidden. In fact, even the ayah وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ in Surah Al-Ahzab is talking about Ummahatul Mu'minin, it's talking about the mothers of the believers. And there's a reason for that, because they are considered our mothers forever. There's a reason they were given special instructions. In that same surah, Allah says, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, you're not like any other women. That's why they and no other woman will always be considered the entire ummah's mother. They cannot marry any other man after them. If they just walk around outside, even if they're fully covered, and some man says, I wonder if she's married, he's having a thought about his mother. Allah wants to prevent that completely from even happening, ever. So He tells them, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. So even when the Sahaba come to meet with Aisha radiallahu anha, min wara'i hijab, she has to meet them from behind a curtain. She's not seeing anybody. So they were given special instructions. But the instructions for the rest of the ummah, they're in Surah An-Nur. So the special status of the women, the wives of the Prophet ﷺ, by and large, that's discussed in Surah Al-Ahzab. So what we've done is we've kind of conflated these things and made them into using that to generalize women are supposed to stay inside. But they didn't stay inside. There's enough evidence that women even joined the Sahaba in battle. There's enough evidence that they were interacting with the men. There's enough evidence they were traveling together. اور یہ آرگومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو آیت ہے انہوں نے بہت ہی غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نعمان علی خان صاحب جو ہیں وہ سلف صالحین یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی میتھڈالوجی اور منہج کے مطابق وہ تفسیر نہیں کرتے، بلکہ جو ان کی عقل میں آتا ہے یا جو عربی لغت جو ان کو سمجھ میں آتی ہے اس حساب سے وہ تفسیر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ وقرن فی بیوتکن، اس آیت کی وہ تشریح یا توجیہ کیا کر رہے ہیں، ایکسپلین کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ it's talking about ummahat al-mu'minin, yani this ayat is specific to the mothers of the believers. اور اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، کہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں
उम्महात उल-मोमिनीन को मुखातब करके कि ए अज़वाज मुतहरात, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। अब दीगर औरतों की तरह नहीं हो, वो किस एतबार से, वो हम इंशाल्लाह मैं आपको तफसीर से रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा। और ये जो करना फी बुयूतिकुन्ना, कि स्टिक टू योर हाउसेस, अपने घरों में टिकी रहना, ये इसका मतलब क्या है? नुमानुल खान का बेसिकली आर्गुमेंट इस आयत से वो ये है कि अपने घर में टिकी रहना ये उम्महातुल मोमिनीन के साथ खास है। आम मुसलमान औरतों को कोई ये हुक्म नहीं है कि आपने घर में टिके रहना है, ठीक है। तफसीर इब्न कसीर मारूफ तफसीर है, और ये मेरे सामने खुली हुई है। इस आयत यानी ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 है, और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने जो तफसीर का आगाज किया वो किस तरह किया है? हादिही, अच्छा पहले ये जो आयत है वो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना, बहरहाल तफसील में जाने का मौका नहीं है। अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को खिताब फरमाया कि तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम तकवा इख्तियार करो तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। किस एतबार से डिफरेंशिएट किया दीगर औरतों? क्या हुक्म में, रूलिंग्स में डिफरेंशिएट किया है, या फिर वर्च्यूज में डिफरेंशिएट किया है? तो इब्न कसीर फरमाते हैं कि फ़क़ाला मुखातिबन लिनिसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन से मुखातिब करते हुए फरमाया बिअन्नहुन्ना इज़्तक़ैनल्लाह, के बेशक अगर जब तुम अल्लाह ताला से डर जाओ, कमा अमरहुन्ना, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है, फ़इन्नहु ला युशबिहुहुन्ना अहदुम मिनन निसा, तो बस उस वक्त ये अज़वाज मुतहरात दीगर मुसलमान औरतों की तरह नहीं है। किस एतबार से? आगे फरमा रहे हैं वला यलहकुहुन्ना फिल फ़ज़ीलति वल मंज़िला, और दीगर जो मुसलमान औरतें हैं वो उम्महातुल मोमिनीन के बराबर नहीं आ सकती फजीलत में और मकाम में और मंजिलत में। यानी शर्फ ये तो निसाउन नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं और जो दीगर मुसलमान औरतें हैं ये बराबर नहीं है। किस एतबार से? हुक्म के एतबार से, पर्दे के अहकामात के एतबार से नहीं, ये मुराद नहीं है, बल्कि किस एतबार से? फजीलत के एतबार से, शर्फ के एतबार से, वर्च्यूज के एतबार से। यानी उम्महातुल मोमिनीन का मकाम बुलंद है, ना ये कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए अहकामात अलग हैं, ठीक है। ये हाफिज इब्न कसीर फरमा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह तफसीर अल-कुर्तुबी से भी आपको इंशाल्लाह रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा। अच्छा जनाब, हम हाफिज इब्न कसीर शुरू में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ अहकामात किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके कुछ आदाब बताएं कि तुमने क्या करना है। तुमने जो है वो नर्म बातें नहीं करनी, यानी नर्म लहजे में बात नहीं करनी है, और मारूफ अच्छी बात करनी है, और अपने घरों में टिके रहना है, और ना महरम मर्दों को ज़ीनतें नहीं दिखानी है, और नमाज कायम करनी है, और ज़कात देनी है। ये कुछ आदाब अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को खिताब किया है। सिर्फ मुराद सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए ये अहकामात स्पेसिफिक नहीं है। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं हाज़िही आदाबुन अमरल्लाहु तआला बिहा निसाअन नबी, ये वो आदाब है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को दिए हैं। व निसाउल उम्मती, दिस इज इंपॉर्टेंट, व निसाउल उम्मती तबउन लहुन्न फी ज़ालिक, और जो इस उम्मत की दीगर औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो उम्महातुल मोमिनीन के अहकामात में शामिल हैं, ताबे हैं। यानी जो उम्महातुल मोमिनीन को अहकामात जारी किए जा रहे हैं इस कुरान में या हदीस में या शरीयत में, तो दीगर मुसलमान औरतें उम्महातुल मोमिनीन के ताबे हैं, यानी इन अहकामात में। तो ये हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं। आपको जो है मैं तफसीर इब्न कसीर से भी तफसीर अल-कुर्तुबी से मैं आपको ये हवाला भी देता हूँ कि तफसीर अल-कुर्तुबी में लिखा है कि दूसरा मसला माना हादिहिल आया, इस आयत का मतलब ये है अल-अम्रु बिल-लुज़ूमिल बैत, कि घरों को लाजिम पकड़ने का हुक्म जारी फरमाया जा रहा है कि औरतों ने घर में लाजिम चिपके रहना है, निकलना नहीं है,
stick to your houses, الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو. اس پہ انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا. وَإِن كَانَ الْخِطَابُ لِلنِّسَاءِ النَّبِيِّ, امام قرطبی فرما رہے ہیں اگرچہ یہ خطاب اگرچہ مخاطبین ازواج مطہرات ہیں, فقط دخل غیرهن فیہ بالمعنی, تو دیگر عورتیں بھی اس میں معنوی اعتبار سے شامل ہیں. یعنی وہی جو حافظ ابن کثیر نے بات فرمائی وہی یہاں پہ مختلف الفاظ میں امام قرطبی بھی فرما رہے ہیں. ھذا, آگے فرماتے ہیں ھذا لو لم یرد دلیل یخصہ جمیع النساء, یہ حکم دیگر عورتوں کے لیے بھی ہوتا. کون سا حکم؟ کرن فی بیوتکن, گھر میں ٹکی رہنے کا حکم, یہ دیگر عورتوں کے لیے بھی ہے. یعنی صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں, یہ دیگر عورتوں کے لیے بھی ہے. اگرچہ لو لم یرد دلیل یخص جمیع النساء, اگرچہ اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی جو تمام عورتوں کو خاص کر دے. یعنی اگر تمام عورتوں کے لیے یہ دلیل نہیں بھی آتی کہ انہوں نے گھر میں رہنا ہے, پھر بھی یہ حکم اس حکم میں دیگر امت کی عورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ازواج مطہرات کو خطاب خاص ہے, اس میں دیگر عورتیں جو ہے وہ شامل ہیں. کیف والشریعہ, آگے فرماتے ہیں کیف والشریعہ, یعنی یہ حکم دیگر عورتوں کے لیے کیسے نہیں ہو سکتا؟ کون سا حکم؟ اسٹک ٹو یور ہاؤسز, اسٹے ان یور ہاؤسز, یہ حکم دیگر عورتوں کے لیے کیسے نہیں ہو سکتا؟ والشریعۃ طافحۃ بلزوم النساء بیوتہن, حالانکہ شریعت جو ہے وہ بھری پڑی ہے ان احکامات میں کہ عورتیں اپنی گھر میں لازم اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. عورتوں نے اپنے گھروں کو لازم پکڑ کے رکھنا ہے. والانکفاف عن الخروج منها الا لضرورت, اور گھروں سے نہیں نکلنا ہے سوائے کہ کوئی ضرورت ہو, سوائے کہ کوئی ضرورت ہو. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے جس کی وجہ سے خاتون نے نکلنا ہے؟ وہ حافظ ابن کثیر جو ہے وہ فرماتے ہیں آگے. اب میں تفسیر ابن کثیر پہ واپس جا رہا ہوں. ابھی جو میں پڑھ رہا تھا تفسیر القرطبی تھی, ابھی میں تفسیر ابن کثیر پر جا رہا ہوں. ضرورت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ, یہ حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں وَمِنَ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ, اسی آیت کی تفسیر کے تحت کہ شرعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ الصلاۃ فی المسجد بشرطہ, نماز پڑھنے کے لیے اگر خاتون نے جانا ہے مسجد میں باقی تمام دیگر شرائط کے ساتھ, یعنی باپردہ ہو کے, زینت وغیرہ نہ دکھا کے, خوشبو نہ لگا کے وغیرہ وغیرہ, یہ ضرورت شرعی ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو. اور پھر آگے ایک اور روایت میں بھی ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, کہ اگرچہ نماز کے لیے بھی گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ان سب باتوں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کرن فی بیوتکن یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے. سلف کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ جو ہے وہ اپنی عقل سے بس اس تفسیر کو لے رہے ہیں اور اپنی عقل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے. بلکہ آپ کے سامنے میں نے 2 تفسیر رکھی ہیں, اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ اصول التفسیر اگر تھوڑی سی پڑھی ہوتی تو قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں مخاطبین کا صیغہ استعمال کر کے کوئی حکم جاری فرمایا تو اس سے حکم کا مخاطبین کے لیے خاص ہونا لازم نہیں آتا. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ازواج مطہرات کو یا صحابہ کو خاص مخاطب کر کے کوئی حکم جاری فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو ہی وہ حکم خاص ہے, یا صحابہ کو ہی وہ حکم خاص ہے, یا ازواج مطہرات کو ہی وہ حکم خاص ہے, الا یہ کہ خاص کرنے کی دلیل ہو. ورنہ بائی ڈیفالٹ اگر مخاطبین سلیکٹ کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسپیسیفکلی کسی کو خطاب کیا قرآن میں, تو یہ جمیع الامہ تمام امت کے لیے یہ شامل ہوتا ہے حکم, الا یہ کہ خاص کرنے کی دلیل ہو. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ نعمان علی خان صاحب جو ہیں وہ شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ somebody who has navigated and scanned the book of Allah. I don't know how
how he's navigating and scanning the book of Allah. He doesn't know his basic principles, and he doesn't know the tafasir of the Salaf, the methodology of interpreting the Quran. Subhanallah, Allah al-Musta'an. आगे ये जो डिफॉल्ट जेंडर रोल्स हैं कि देखिए कुरान हदीस का पैराडाइम ये है कि डिफॉल्ट जेंडर रोल्स में मर्दों ने the men are financial providers and the women are the caretakers, and the default gender role of women is motherhood, tarbiyat, परवरिश, घरों की देखभाल, मर्दों की माल की हिफाजत. This is the default. वकरना फी बुयूतिकुन्ना, stick to your houses is the default gender, is the default role of women in our society, in Islamic society, and default gender and default men's role in our society is financial providers and financial caretakers. ठीक है, तो ये इस्लामिक पैराडाइम है और इसकी दलाइल भी हैं. मैं एक और हदीस आपके सामने रख देता हूँ कि जिससे ये पता चल. इन्होंने नुमान अली खान साहब ने कहा कि if you look at in the history and if you look at the time of in the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, तो हम देखते हैं कि औरतों का ऐसा मामला नहीं था. औरतें, the women used to go out to the battlefields and women used to go out and work. And after all, Khadija radiyallahu ta'ala anha was a business woman. Though he doesn't say it, but इस तरह की लिबरल्स जो हैं वो बातें करते हैं कि बस उनको एक दो दलीलें मिलती हैं कि एक बैटल फील्ड में सहाबियात ने जो है वो हिस्सा लिया, वो इंशाल्लाह इस पे आऊंगा, और एक खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो एक बिजनेस वुमन थी. ये दो दलीलें कहीं ढूंढ के ले आते हैं और फिर इस पे जो है वो ओवरऑल लिबरल प्रोजेक्शन करते हैं ऑफ इक्वालिटी ऑफ men and women's contribution in the society. तो एक दलील तो ये जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ऐसा नहीं था जो आज हमने बना दिया कि औरतों को घर में बिठा दिया है और औरतों का रोल डिफरेंट कर दिया है मर्दों से, और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है वो खवातीन बाहर निकलती थी एज ए प्रोफेशंस और बैटल फील्ड्स में और तिजारत करने. तो मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ जिससे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे खवातीन क्या करती थी, क्या उनका मेन रोल था, वो हमें पता चल जाएगा. इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह ने अन्नफ़क़तु अलल अयाल में जिक्र किया और इसी तरह तबरानी वगैरह में भी ये हदीस मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ. और वो हदीस जो है वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है. फरमाते हैं कि बैना नहनु क़ुऊद इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अततहु इम्रअतुन, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अना वाफ़िदतुन निसा इलैक, मैं दीगर औरतों की तरफ से आपकी तरफ एज ए रिप्रेजेंटेटिव आई हूँ, यानी दूसरों की तरफ से नुमाइंदगी करने आई हूँ, और यानी जो औरतों की एक शिकायत है कह लें, मैं आपके सामने रखने आई हूँ. आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो आदमियों का भी रब है और औरतों का भी रब है, और आपको अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम जो है वो आदमियों के भी, मर्दों के भी बाप हैं और औरतों के भी बाप हैं. हव्वा जो है वो आदमियों की भी माँ है और औरतों की भी माँ है, और अल्लाह ताला ने आपको रसूल बना के भेजा दोनों की तरफ, मर्दों की तरफ भी और औरतों की तरफ भी. लेकिन फर्रिजालु इज़ा खरजू फी सबीलिल्लाह, जब आदमी जो है वो मर्द क्या करते हैं, मर्द अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने निकलते हैं, फक़ुतिलू फहुम अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जो है वो आदमी जिहाद में निकलते हैं और वो शहीद कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह के यहाँ जिंदा होते हैं एक बरज़खी जिंदगी में, और उन्हें रिस्क फराहम किया जाता है. फमा लना, और अच्छा इससे पहले फ़इज़ा ख़रजू फ़लहुम मिनल अज्र, तो जब वो जिहाद के लिए, इक़्तिदाल के लिए और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं तो उनके लिए अजर है जो आप जानते हैं. वनहनु नख़दुमुहुम, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम कोटिंग दिस हदीस. वनहनु नख़दुमुहुम वनहबिसु अनफुसना अलैहिम, हम क्या करते हैं, हमारा डिफॉल्ट रोल क्या होता है, नख़दुमुहुम, हम इनकी खिदमत करते हैं, वनहबिसु अनफुसना अलैहिम, और हम अपने आप को घरों में रोक के रखते हैं उनकी वजह से, उनके लिए, ताकि ये जब घर पे आए तो वी कैन सर्व देम, हम उनकी खिदमत कर सकें, हम उनके साथ अच्छा सलूक कर सकें, हम घर को आरामदेह बना सकें, ताकि ये जब बाहर से अल्लाह के दीन से काम करके आए और दीगर कमा के आए तो ये सुकून से आके घर पे बैठे. तो ये बाहर निकलते हैं और हम क्या करते हैं,
ہم ونحنو ہم یعنی ہمارا یہ پرائمری ڈیفالٹ رول ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. اور ونحبسو انفسنا اور ہم اپنے آپ کو گھروں میں روک کے رکھتے ہیں, یعنی we stay in our houses, we don't go out. یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں, یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ لائرز ہیں تو ہم کیا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عورتوں کا, نعمان علی خان صاحب کہتے ہیں کہ what's wrong with women being lawyers and research scientists. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا یہ پروفیشنز ہوتے تھے, ٹیلرز ہوتے تھے, جیاں ہوتے تھے, کارپینٹرز ہوتے تھے, اور شو مینڈرز ہوتے تھے, اور جو ہے وہ لکڑیوں کا وغیرہ کام وغیرہ کرنے, اور بہت سارے کام کاج جو پروفیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے, جیسے کہ آج بھی ہوتے ہیں ویسے پہلے بھی ہوتے تھے, تجارت ہوتی تھی. کہیں نہیں ملتا کہ عورت جو ہے وہ ٹیلر ہوتی تھی باہر ایز اے پروفیشن ان سائڈ ہاؤس, یا ضرورت کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے. بہرحال ابھی میں نعمان علی خان کے اسپیکٹ سے بات کروں. لائرز ہوتی تھی, قاضی ہوتی تھی, ایسا تو کہیں نہیں آ رہا کہ یعنی یہ ڈیفالٹ رول ہو. ہاں اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو پھر ایک آدھ قصے ہمیں ملتے ہیں, وہ بھی وہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ حاجت ہو, ضرورت ہو تو پھر عورت باپردہ ہو کے نکل سکتی ہے, لیکن اس کو ڈیفالٹ نہیں بنایا جائے. The problem with Nouman Ali Khan is کہ he is making this role of women as a default in the society and he is calling this as women empowerment. This is really very problematic. شاید انہوں نے قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھا یا وہ قرآن کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عالم, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہے ڈیفالٹ, جیسے کہ میں نے اس حدیث سے بھی آپ کو ذکر کیا. اچھا پھر نعمان علی خان صاحب جو ہیں وہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اس کے بارے میں تو الحمدللہ بات ہو گئی. اب میں اختصار کے ساتھ, چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, اختصار کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو اس نے پوائنٹس ریز کیے, اور صرف میں اصل میں یہ مسئلہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ پرابلم صرف ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ پرابلم جو ہے دیگر بہت سے موٹیویشن اسپیکرز اور بہت سے ویسٹرن اسپیکرز کے ساتھ ہے جنہوں نے لبرل ویلیوز ازیوم کی ہوئی ہیں پہلے سے. مطلب they have taken liberalism as their default worldview and they are reading these liberal assumptions into the Quran and they're projecting this into the Quran, اور وہ اپنی liberal assumptions کو جو ہے وہ قرآن سے justify کر رہے ہیں. یہ صرف نعمان علی خان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, یہ بہت سے اسپیکرز کے ساتھ پرابلم ہے. لیکن ابھی چونکہ نعمان علی خان صاحب کی ہم نے ویڈیو سنی تو ویڈیو کا ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے, لیکن عموماً جو ہے وہ جنرلی ہر اس اسپیکر کی طرف ہے جو ہم عموماً سنتے ہیں. اور یہ بہت سا مسکنسیپشن پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے کہ عورتوں کا, اور there's nothing wrong with women being chartered accountants, there's nothing wrong with women being engineers as a default role. میں بار بار ایز اے ڈیفالٹ پہ بار بار فوکس کر رہا ہوں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے, کچھ دفعہ ایسا ہو سکتا ہے, یعنی these are the exceptions کہ جہاں پر عورت کو نکلنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت کچھ کمانے کے لیے, تو وہ ایکسیپشن ہے, ڈیفالٹ نہیں ہے. when you make this a default then look into our society کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم ایز اے سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم نے مدرہڈ کا جو رول ہے, جو ہاؤس وائف کا رول ہے, اس کو بالکل کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. اور یہ جو مدرہڈ اور ہاؤس وائف کا رول ہے وہ کسی اور, یعنی اس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے, اور ہم کارپوریٹس یعنی عورتیں جو ہے وہ آج کارپوریٹس وغیرہ میں کام کر رہی ہیں. تو یہ اسلامک پیراڈائم نہیں ہے کہیں سے بھی. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے, قرآن کی آیت رکھی ہے with the understanding of the اسلاف رحمہم اللہ. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ women joined صحابہ in the battle اور عورتیں جایا کرتی تھیں, یہ جو جایا کرتی تھیں women used to go out, this is problematic. ہاں women did go out due to necessity. Women did take part in the battle due to necessity. اس وقت صحابہ کم تھے, مسلمان کم تھے, نرسنگ, اور women جو اس وقت جاتی تھی بیٹل میں وہ نرسنگ کے لیے اور میڈیکل پرپسز کے لیے, جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے, ان کو بینڈیجز وغیرہ کرنے کے لیے, بیکاز ہیومن ریسورس واز ویری لو. مطلب اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس لوگ نہیں تھے, تو عورتیں اس نرسنگ اور میڈیکل پرپسز کے لیے بیٹل فیلڈ میں جو ہے وہ جاتی تھی, لیکن یہ ڈیفالٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہی میں بتا رہا ہوں کہ what Nouman Ali Khan is doing is کہ he is taking those exceptions and
making us see that these are the defaults, these are the exceptions, یہ default نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور کلپ آپ کے سامنے, اب اختصار کے ساتھ میں جلدی سے انشاءاللہ موو آن کروں گا. سسٹرز آف مدین کے بارے میں جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. Once they observe these principles of haya, of modesty, of engagement, like the sisters of, or the two sisters in Madian who were getting the water from the well, they're engaged in a hostile non-Muslim environment and they're working, right? So women being in a public space, women fulfilling a certain role that normally is associated with men, the Quran never condemned it. The Quran never spoke against it. And how somehow we think this is a modern idea. It's not a modern idea. It's a classical idea, and if you actually study Islamic history, you'll see throughout our tradition that this was a non-issue. جی, the sisters of Madian یہ کہتے ہیں کہ جی like women used to go out like the sisters of Madian, یعنی مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے مدین میں, تو وہاں پہ دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ ایک کنویں کے سامنے اپنے جانوروں کو پیچھے ہٹا رہی تھی, کیونکہ وہاں پہ مردوں کا ایک کراؤڈ تھا اور وہ عورتیں جو ہے وہ ان میں گھسنا نہیں چاہ رہی تھیں اور وہ جا بھی نہیں سک رہی تھی کیونکہ مرد حضرات بہت زیادہ تھے. تو وہ نعمان علی خان کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ عورتیں they used to go out and contribute in the society like the man does. اگرچہ شاید نعمان علی خان صاحب جو ہے وہ پوری آیت نہیں پڑھ رہے, اور وہاں پہ کیا ہے, وہ ابونا شیخ کبیر, یعنی why did the women, these two sisters go out, ان کو نکلنے کی ضرورت کیوں پڑی, یہ نعمان علی خان صاحب نے مس آؤٹ کر دیا, یعنی اس کو ڈیفالٹ بنا لیا. یہ ایکسیپشن تھی, کیوں گئی تھی آگے ذکر کیا, وہ ابونا شیخ کبیر, اسی آیت میں وہ ابونا شیخ کبیر. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای فہذا الحال الملجئ لنا الی ما ترى, یعنی آپ اے موسیٰ علیہ السلام, یعنی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہم یہاں پہ باہر نکل آئے ہیں, اگرچہ ہم باہر نہ نکلتے, ہم باہر نکل آئے, فہذا الحال الملجئ, یہ ہمیں زبردستی باہر لے کے آئی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے بوڑھے ایجڈ ہیں, he cannot go out, اور وہ ہمارے جانور کو پانی نہیں پلا سکتے, تو ہم مجبوری میں باہر نکلے ہیں. This is what I'm trying to say. He is cherry picking, Nouman Khan Sahab is cherry picking exceptions and making us see that these are the default gender roles, which is very wrong. And this should not be this should not come from the one who has scanned and navigated the Quran. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور بہت پرابلمٹک بھی انہوں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ دوسرے مرد ان کو دیکھیں اور دوسرے مرد ان کو ہراس نہ کر سکیں یا دوسرے مرد ان کو چھیڑ نہ سکیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا ہے to protect themselves from the desire to show off, یعنی عورتوں کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ شو آف کریں, تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا تاکہ اس ڈیزائر کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے, اس لیے نہیں دیا کہ دوسرے مرد ان کو دیکھیں گے. ملاحظہ کیجیے, Allah gave khimar to the women not because it protects them from the they're protected from the eyes of men, but actually they're protected from their own desire to show off. Actually, if you study Surah An-Nur, that's what it's talking about. یہ بھی ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ وجہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید پتہ نہیں ان کو خواب میں آیا ہے یا کہاں سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اگر تھوڑا اور نیویگیٹ یا اسکین کر لیتے قرآن کو تو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ مومن عورتوں کو اپنی ازواج مطہرات کو اور ان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ جو ہے وہ لٹکائیں. اور یہ حکم کیوں دیا, یہ پردے کا حکم کیوں دیا, ذالک ادنی ان یعرفن, یہ اس لیے کہ زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے, فلا یؤذین, تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے, تاکہ ان کو جو ہے وہ اذیت نہ دی جائے, ہراس نہ کیا جائے, ان کو چھیڑا نہ جائے. یہ علت ہے, یہ وجہ ہے. یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ تاکہ ان کی جو اپنی ڈیزائرز ہیں نا ان کے اپنے اندر فطرت میں ہے کہ وہ شو آف کرتی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے, یہ تو نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یؤذین,
تاکہ ان کو جو ہے یعنی ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اصل میں اس کی تفسیر مختلف ہے. اس میں ایک جو ہے مشہور قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو حکم پردے کا اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانا جائے. کیا پہچانا جائے؟ یعنی کہ یہ پاک دامن عورتیں ہیں, یہ کوئی بے حیا عورتیں نہیں ہیں, یہ اچھی عورتیں ہیں, یہ پاک دامن عورتیں ہیں, یہ پہچانا جائے. پھر جب یہ پہچانا جائے گا, لوگ پہچان لیں گے کہ یار یہ پاک دامن عورتیں ہیں, یہ ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں, فلا یؤذین, تو پھر ان کو ہراس نہیں کیا جائے گا, ان کو چھیڑا نہیں جائے گا. یہ ہے وجہ. اللہ تعالیٰ عالم یہ کہاں سے اس طرح کی باتیں لا رہے ہیں. اور آخر میں جو ہے وہ نعمان علی خان صاحب کہتے ہیں کہ if you don't do this, if you don't do all of this, یعنی if you don't empower women in our society by making them research scientists, by making them lawyers, by making them engineers, if we don't do this, then we lose all this talent. عورتوں یہ کس نے کہا ہے کہ امپاورمنٹ لائرس آتی ہے, لائر بننے سے آتی ہے, انجینئرس بننے سے آتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ جو عورتوں کا رول ہے, اگر عورت اس رول کو پہنچے تو یہ امپاورمنٹ ہے. عورت کا رول ہے ہاؤس وائف, عورت کا رول ہے مدرہڈ. اگر عورت مدرہڈ کو اچھے طریقے سے نبھاتی ہے تو دس از امپاورمنٹ. یعنی آپ مینز امپاورمنٹ کا سٹینڈرڈ آپ وومن پہ پروجیکٹ کر رہے ہو. مین کی امپاورمنٹ کیا ہے کہ دے شوڈ grow in the society and they should contribute to the society by becoming lawyers and by becoming research scientists and scholars and imams, etc. یہ men's empowerment ہے, because men's are different, their roles are different. اب what you're doing is کہ you're projecting you're taking men's empowerment definition and projecting onto the women's empowerment, which is very wrong, because both the genders are different, as we know. تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. یہ اور یہ ایک لبرل ورلڈ ویو ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ when you have lot of liberal assumptions in your mind and then you read Quran, then you interpret Quran غلط طریقے سے. آپ جو ہے وہ you don't interpret Quran with the methodology of the Salaf. قرآن کی تفسیر کا حکم یہ ہے کہ تفسیر ایسے کی جائے گی جیسے کہ صحابہ نے کی, جیسے کہ اسلاف نے کی. آپ نے اپنے لبرل اسمپشنز یا اپنی عقل کے تحت جو ہے وہ اس کو قرآن کو انٹرپریٹ نہیں کرنا. باقی انشاءاللہ اس جینڈر رولز میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو, ڈیفالٹ جینڈر رولز پہ الگ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حق بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی غلط بات کہی ہے وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.